اس بار فوج کے ساتھ بڑے بڑے مکی فوج کے ساتھ مشرکین کے ساتھ عتبہ، شیبہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل، حارث، تعیمہ، نظر، زامہ، ابو جہل، منبہ، نبیہ، سہیل، عمر، بڑے بڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا ڈالا ہے. آخرکار بہرحال عتبہ کا نام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قریش کا بڑا ذہین آدمی ہے. اچھا، اتنے میں مکی فوج کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا. اب لوگوں نے، حکیم بن حزام نے اور ایک دو تین لوگوں نے آ کر کہا کہ عتبہ سے کہا کہ بھائی اب تو ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، مسلمانوں کی عزت سے ہمارے کوئی نقصان نہیں پہنچا، تو کیوں اب جنگ کیوں رہے؟ اپنے ہی لوگ ہیں، ان سے کیوں جنگ کریں گے؟ اگر آپ یہ صلح کرا لیتے تو تاریخ میں آپ کا بڑا نام ہو جائے گا. جب ابو جہل کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اس آدمی کو جس کا قتل ہوا تھا اس کو پکارا کہ تیرا بھائی مر گیا ہے تو دہائی دے کہ میں تو اپنے بھائی کا قتل کا بدلہ لیے تک نہیں جاؤں گا. اور پھر ابو جہل نے تمام لوگوں کو اکسایا کہ ایک بہترین موقع ہے ورنہ اس کے بعد میں ہمیں موقع ہاتھ نہیں آئے گا. ورنہ کچھ لوگوں نے صلح کرانے کی بڑی کوشش کی کہ واپس جائیں، البتہ ایک دو قافلے والے، دو قبیلے والے لوٹ کر بھی چلے گئے. دوسرے دن صبح ہوئی، میدان میں باقاعدہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں اور جب آمنے سامنے دونوں فوجیں آئیں تو عربوں کے خاص طریقے کے مطابق مبازرت طلب کی گئی. آؤ بھائی کہ کم سے کم ہم اور مقابلہ کریں، تمہارے کچھ سردار سامنے آئیں، ہمارے کچھ سردار سامنے آئیں. جس کے نتیجے میں ادھر سے 3 بڑے سردار نکلے اور پہنچ گئے میدان میں. آ کر انہوں نے ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا سامنے آؤ. مدینے کے 3 لوگ آگے بڑھے اور 3 نوجوان آگے بڑھ کے گئے. تو مکے والوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم مدینے کے انصار ہیں. کہا کہ تم کھیتی باڑی کرنے والے، تم کیا لڑنا ہم سے جانتے ہو، جاؤ یہاں سے. بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں محمد کو چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ٹکر کے لوگوں کو بھیجو. اتنا سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ بن حارث، یہ تینوں مقابلے کے آئے. اچھا، یہ جو رات تھی لوگوں نے تو نیند میں گزار دی. مسلمان جب اٹھے تو فریش رات، بڑی بارش کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا آئی، بڑا سکون سے سوئے. قریش سو نہیں سکے، کیچڑی کیچڑ تھا. البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات جاگ کر گزاری. رات کے آخری پہر آپ کی عبادت اور دعاؤں کی شدت یہ تھی کہ آپ اٹھ کر کھڑے رہ گئے اور آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے. کاندھوں پر جو چادر ڈالی تھی وہ چادر نیچے گر گئی. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس موقع پر لوگ سوچنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی پہرے داری کون کرے گا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی اور یہ ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق نے قبول کی. ساری رات جاگتے رہے. جب اندر سے گریہ وزاری کی آواز سنی تو حضرت صدیق اندر داخل ہو گئے. دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہیں اور آپ کے کاندھوں پر جو چادر تھی نیچے گری ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کلمہ، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہو. آج تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. یہ حضرت صدیق اندر پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے بینچ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول بس، آپ کو جو مانگنا تھا مانگ لیا، اللہ نے آپ کی سن لی، انشاءاللہ مدد آ جائے گی. اور پھر آپ تعجب کریں گے
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ 1000 فرشتوں کو میں بھیجوں گا مدد کے لیے. دیکھیے فرشتے مدد نہیں کرتے ہیں. مدد جنگ کس اعتبار سے؟ وہ سامنے آ کے نہیں لڑتے ہیں. ان کا کام مسلمانوں کے قدموں کو مضبوط کرنا، ہمت بندھانا. جو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اتنی بڑی فوج ہے اس کو دیکھ کر، اور شیطان وسوسوں کے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو دور کرنا. مسلمان جب تیر یا تلوار چلائیں تو ان کے نشانوں کو سیدھا رکھنا تاکہ ہتھیار ضائع نہ. بہرحال مقابلے کے لیے آگے ان کے بڑے سردار نکلے وہاں سے، اور جس کے نتیجے میں عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو بھیجا. حضرت عبیدہ بن حارث عتبہ کے مقابلے کے لیے، حضرت علی کو ولید کے مقابلے کے لیے، حضرت حمزہ کو شیبہ کے مقابلے کے لیے بھیجا. تینوں کے تینوں نے تینوں کو مار ڈالا. ان کے اور 3 مقابلے کے لیے آئے اور آخرکار وہ بھی مارے گئے. اب ابو جہل نے جنگ کا اعلان کر دیا اور پوری کی پوری فوج دوڑ پڑی. ان کو یہ بھی شعور اور احساس نہیں ہوا کہ یہ دوڑتے ہوئے مسلمانوں کی طرف جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلم فوج ایک قدم آگے بڑھانے تیار نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انتظار میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں اپنی جگہوں پر بالکل جمے رہنا، مضبوط قدم کے ساتھ جمے رہنا. اور میں نے عرض کیا نا سامنے کن کو بٹھایا تھا؟ تیر اندازوں. جب قریش کی مشرکین مکہ کی فوج گھوڑے ان کے دوڑتے ہوئے آگے آئے اور تیروں کے زد پر جیسے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. پہلی سب جو مسلمانوں کی بیٹھی ہوئی تیر اندازوں کی انہوں نے تیر چلائے. ایک ایک تیر نشانے پر لگا، یا تو اس نے آدمی کو زخمی کیا یا گھوڑے کو زخمی کیا. اب گھوڑا زخمی ہو کر پلٹ کر جب بھاگا اپنی فوج کو روندنے لگا، اپنی فوج کو روندنے. پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی. بہرحال ان کی فوج بھی آگے آ رہی ہے. فوری تیر انداز سامنے سے ہٹ گئے جب گھوڑے سامنے آئے. وہ دوسری سب جن کے ہاتھوں میں لمبے لمبے بھالے تھے، نیزے تھے، انہوں نے نیزوں کی نوک پر گھوڑوں اور سواروں کو لیا. اب بڑا گھمازان کا مارکا سرزد ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 70 بڑے بڑے مکے کے سردار اور لوگ مارے گئے، 70 قید کر لیے گئے، اور دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. اندازہ لگائیے اس چھوٹی سی فوج نے ایک بڑے لشکر کو شکست دیا. کس وجہ سے؟ ساز و سامان نہیں تھا، صرف ایمان کی مضبوطی اور اتحاد، یونٹی، اپنے سردار کا اتباع. چند چیزوں کو پیش نظر ہمیشہ رکھنا ہوگا. ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، صفوں کے درمیان باہمی اتحاد ہونا چاہیے، سردار کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے. تو پھر ہوگا کیا؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. چھوٹے چھوٹے گروہوں کو اللہ بڑی بڑی فوجوں پر فتح و نصرت دیتا. جب مسلمان صحابہ اکرام دشمن کے قیدیوں کو باندھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کھڑے تھے اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا. فرمایا سعد تمہیں یہ گرفتار کرنا نا برا دکھ رہا ہے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم کو تو چاہیے تھا کہ پہلی فرصت میں دشمن کی طاقت کو ختم کر دیں. اچھا، جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا تھا، جو کوئی عباس یا بنو ہاشم کے لوگوں کو دیکھے ان پہ تلوار نہیں چلائے. یہ لوگ اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ زبردستی لایا گیا. اس پر ایک منافق نے کہا یہ کیا بات ہے؟
دوسروں کی تو ہم گردنیں ماریں. سورہ بقرہ آپ سورہ محمد میں پڑھ چکے ہیں. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. دشمن سے مٹبھیڑ ہو تو گردنیں مارو. وہاں پہ ہم کو تو ایک حکم یہ دیا جا رہا ہے, اور یہاں پر چونکہ آپ کے رشتہ دار ہیں. وہ جملہ جب رسول وسلم کو پتا چلا تو حضرت عمر بازو بیٹھے تھے, پوچھا ابا حفصہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا جائے گا؟ حضرت عمر بات کو سمجھ گئے. اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے یہ کہنے والے کی گردن اڑا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, چھوڑ دو اسے. منافقت دل میں ہوتی ہے, ظاہر سے نہیں ہوتا. وہ تو کلمہ پڑا ہوا ہے, تو لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی محمد جس سے ناراض ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرا دیتے. نہیں, چھوڑ دو. باہر ایک انصاری صحابی ایک مکے سے آنے والی فوجی کو باندھ رہے تھے, گرفتار کر رہے تھے. پیچھے سے آواز آئی, ذرا اس کس کے باندھنا, زور سے مضبوط باندھنا, اس کی ماں بڑی مالدار ہے, خوب پیسہ دے کر چھڑائے گی اس کو. قیدی نے نظر اٹھا کر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حقیقی بھائی سامنے کھڑا. یہ کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی. قیدی نے کہا کہ مصعب تم میرے حقیقی بھائی ہو اور تم میرے بارے میں کہتے ہیں میری ماں مالدار ہے, تو میری ماں تمہاری ماں نہیں؟ فرمایا کہ اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو, دین کے رشتے سے یہ انصاری میرا بھائی ہے. 70 آدمی ان کے قید ہوئے, 70 کو قتل کر دیا گیا, اور پھر ان تمام کی لاشوں کو جمع کیا. ایک گڑھا قریب تھا, پوری لاشوں کو ان گڑھوں میں ڈال دیا, ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا. مسلمانوں کے 14 جو شہادتیں نہیں تھی, نماز جنازہ, انہیں دفن کیا گیا. ان چیزوں سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے قریب پہنچے اور جا کر پوچھے, آواز لگائی, یا اہل القلیب, اے گڑھے والو, اللہ نے مجھ سے جتنے وعدے کیے تھے میں نے تو پورے صحیح پائے, اور اللہ نے میرے ذریعے تم سے جو وعدے کیے تھے کیا تم انہیں صحیح پا رہے ہو؟ حضرت عمر بازو کھڑے ہوئے تھے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں, جیسے تم سن رہے ہو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایسے سنا رہا ہے. اس مسئلے کو لوگوں نے اتنا بات کا بتنگڑ بنایا ہے کہ جب مشرک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن سکتے ہیں تو ہمارے بزرگان دین کیوں نہیں سن سکتے؟ ہم کو جا کر اپنی مصیبتیں, تکلیفیں, حاجتیں ان سے بیان کرنی چاہیے, وہ اللہ سے منظور کرا کے لائیں گے. کدھر کی بات؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سنا رہا ہے بھائی, اللہ سنا رہا ہے. لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے لیے آ رہے تھے, آپ کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر, اپنے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, عثمان یہاں رہو, اپنے زوجہ کی تیمارداری کرو, تمہیں جنگ میں تصور کیا جائے گا. بلکہ جنگ کے خاتمے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حضرت عثمان کا حصہ لگایا. آج بہت سارے لوگ تان کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, یہ تو جنگ بدری ہے ہی نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. ان کا مقام جانتے ہو کیا ہے؟ ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کو نکاح میں دیا. دوسری بیٹی کا بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انتقال ہوا. حضرت عثمان کو غم زدہ, رنجیدہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ہماری 100 بیٹیاں بھی ہوتی, ہم ایک کے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دیتے. اسے ذوالنورین کا خطاب دیا, اور تم لوگ اعتراض کرتے ہو ایسی عظیم الشان ہستی پر, ایسی متقی پرہیزگار حیادار ہستی پر اعتراض کرتے ہو. تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس نہیں ہے. اب اس کے لیے بہانہ کیا نکالا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ, تو ذرا بقا 3 بیٹیوں کا تو انکار ہی کر دیتے, بیویوں کا انکار کر دیتے ہیں. 11 بیویوں کا, صرف حضرت خدیجہ کو بیوی مانتے ہیں, بقا کا انکار کر دیتے ہیں. اب ایسے لوگوں سے کیا بحث کی جائے؟ جواب جاہلاں خاموش باشد, خاموشی اختیار کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پیغام لے کر مدینہ کی طرف لوٹ آئے. یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے. اور یہاں منافقین کا حال یہ ہے کہ وہ
افواہ اڑا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے. اب دیکھو تھوڑی دیر میں روتے پیٹتے جو بچے مسلمان ہیں تقریباً مارے جا چکے ہیں، جو بچ گئے ہیں وہ مدینہ لوٹ کر آئے. حضرت زید بن حارثہ کو جب آتے ہوئے دیکھا تو وہ خوشی سے بغلے مجانے لگے. دیکھیں ہم کہتے نہیں تھے تمہارے نبی بھی مارے گئے، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھو ان کے گھوڑے پر ان کا منہ بولا بیٹا آ رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ کو اس دور تک مدینے میں اس وقت تک زید بن محمد کہہ کے پکارا جاتا تھا. انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح و نصرت سے دوچار کیا ہے، سرفراز کیا ہے. دشمن شکست کھا کر 70 آدمی مارے گئے، اس کے 70 کو قیدی بنا گیا، بقایا فوج بھاگ گئی. یعنی تقریباً 850 کی فوج بھاگ گئی ہے. اتنی بڑی تعداد میں آئے تھے، کر و فر سے سج دھج کر، گھوڑوں کو سجا کر، تلواروں کو سجا کر، شاندار لباس پہن کر. کچھ خواتین بھی آئی تھیں جنہوں نے بہت زیادہ اپنے سپاہیوں کو اکسایا تھا جنگ کے لیے. کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئی. اور آخرکار میدان میں نکلنے پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو فتح و نصرت سے دوچار کیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے گئے ہیں، مدینے کی آبادی کے بیچوں بیچ چونکہ یہودیوں کا ایک بازار ہے، بنو قینقاع، رہتے بھی محلہ بھی وہی ہے. ایک مسلمان عورت وہاں پر اپنا سامان بیچنے کے لیے گئی، ایک جھاڑ کے نیچے اپنا سامان رکھ کے بیٹھی ہے اور بیچ رہی ہے. کچھ نوجوان یہودی لڑکوں کو شرارت سوجی، انہوں نے جا کر اس عورت کے جبے یا کپڑے کو ڈال سے ایسے باندھ دیا کہ جب وہ عورت اپنا سامان بیچ کر اٹھ کر کھڑی رہی تو اس کا پورا کپڑا اوپر اڑ گیا اور بھرے بازار میں وہ عورت برہنہ ہو گئی، ننگی ہو گئی. اور یہ نوجوان پیچھے کھڑے ہوئے ہنس رہے تھے. ایک صحابی کا گزر ہوا، انہوں نے یہ حرکت دیکھ لی، آگے بڑھے اور ان نوجوانوں پر حملہ کیا، ایک کو مارا. وہ بستی یہودیوں کی تھی، انہوں نے ان صحابی کو قتل کر دیا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ نے 2 رکعت معمول کا طریقہ نماز ادا کی. قیدیوں کو، تمام قیدیوں کو مسجد نبوی کے آنگن میں رسیوں سے باندھ کر ڈالا گیا تھا اور بازو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے. حضرت عباس، حضرت ابو العاص، حضرت عقیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب رشتہ دار ہیں، سب رسیوں میں باندھے ہیں. کسی نے حضرت عباس کی رسیاں ایسی سختی سے باندھی ہیں کہ وہ تکلیف سے کرا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی. جب برداشت کے باہر ہو گیا تو صحابہ اکرام کو بلایا اور کہا کہ عباس کی رسیاں ڈھیلی کرو اور تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کرو. یہ نہیں کہ کسی ایک کے ساتھ رعایت ہو، رعایت ہوگی تو سب کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ میرے چچا ہیں. دوسروں کو کبھی اعتراض کا موقع نہ دیا جائے. بہرحال واپس آنے کے بعد میں آپ نے مشورہ کیا 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 جائے. سیدھے ہاتھ کی جانب ہمیشہ حضرت ابوبکر بیٹھتے ہیں، بائیں ہاتھ کی جانب حضرت عمر بیٹھتے ہیں. ان دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں میری آنکھیں ہو، تم دونوں میرے کان ہو. تم دونوں کسی بات پر اتفاق کر لو تو میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. اور آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ دونوں حضرات کی رائے ہمیشہ نارتھ اور ایسٹ ہوتی ہے، ایسٹ اینڈ ویسٹ ہوتی ہے، نارتھ اینڈ ساؤتھ ہوتی ہے، بالکل اپوزٹ. اب ظاہر ہے سیدھے ہاتھ کی طرف پہلے پوچھا حضرت ابوبکر، حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے رشتہ دار ہیں، کچھ فدیہ ادیہ لے کر چھوڑ دیجئے، دیکھیے انشاءاللہ شاید اللہ توفیق دے. ایک رائے آ گئی سب. اب بائیں جانب حضرت عمر سے آپ کا کیا خیال ہے جناب؟ کہا کہ اللہ کے رسول میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں میں سے، اور سارے مکی ہیں، مکے سے فوج لڑنے آئی ہے، ہر آدمی کو یہ جو مہاجر آئے ہیں ہجرت کر کے آپ کے ساتھ اسلام لا کر، ایک ایک مہاجر کو اس کا رشتہ دار حوالے کر دیجئے تاکہ ہر آدمی اپنے مشرک رشتہ دار کی گردن اڑا کر اللہ کے سامنے اپنے دین کے پر جمے رہنے اور سچے ہونے کو ثابت کرے.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، بہرحال آپ بھی پسند نہیں کرتے کہ خون بہایا جائے، بدلہ لیا جائے، لیکن اور آپ نے حضرت عمر کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق کی رائے سے اتفاق کیا کہ معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے، فدیہ کہتے ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ دوسرے دن صبح میں حضرت عمر جب مسجد آئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ قریب آیا، آ کر سلام کیا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں، مجھے بتائیے، میں بھی روؤں گا، اگر کم از کم رونا نہیں بھی آیا تو میں رونے جیسی صورت بنا لوں گا، مجھے بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اللہ کا عذاب یہ سامنے والی دیوار تک، مسجد کی جو دیوار دیکھ رہا ہوں یہاں تک آ گیا تھا کہ قیدیوں کو کیوں قید کیا گیا، میدان سے لوگوں کو قید کیوں کیا گیا، قتل کیوں نہیں کیا گیا، کیا حکم قرآن میں نہیں دیا گیا تھا حتیٰ تزل حرب اوزارہا، جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار نہ ڈال دے، دشمن کی پوری طاقت کو کچل دو، وہ اما فداء و اما منن بعد، اس کے بعد میں، لیکن چونکہ اسی آیت میں اطلاع یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ چاہو تو فدیہ لے کے چھوڑ دو یا احسان میں چھوڑ دو، اس لیے اللہ کا عذاب ٹل گیا۔ اب فدیہ ہے، کچھ لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہیں بتایا گیا کہ مدینے کے 10 آدمیوں کو، بچوں کو یا بڑوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، فری چھوڑ دیا جائے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا، یہ وعدہ لے کر چھوڑا گیا کہ آئندہ سے اسلام کے خلاف کوئی کارروائی میں حصہ نہیں لوگے۔ حضرت عباس سامنے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ دیجئے۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ بھتیجے میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عباس جب جنگ کے لیے آ رہے تھے اور انہیں لایا جا رہا تھا تو ظاہر ہے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی بیوی کے پاس گئے، انہیں ام الفضل، حضرت عباس کو ان کی کنیت ابو الفضل اور بڑے بیٹے کا نام ہے فضل، ان کی بیوی کو ام فضل کہا جاتا، تو بیوی کو گھر کے کونے میں لے گئے اور کہا کہ دیکھو یہ کونے میں میں نے بہت سارا مال گاڑ دیا ہے، اگر میں جنگ میں کام آ گیا ہو گیا تو پھر یہ تم کھانا پینا اپنا زندگی گزار لینا۔ تو رسول اللہ، اچھا ان دونوں کے علاوہ گھر کے کسی فرد کو نہیں معلوم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، وہ جو رات آپ ام الفضل سے کہہ رہے تھے کہ نکلنے سے پہلے کہ مال میں نے رکھا ہے، حضرت عباس دنگ رہ گئے۔ مکے میں تھا، میری بیوی کے علاوہ گھر کے کونے میں کوئی فرد نہیں تھا، تو کہا کہ مان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے میں اتنا مال دے دوں گا۔ نہیں آپ کو اپنا مال دینا نہیں ہے، عقیل کے بھی دیں گے پیسے، آپ بھتیجا، آپ کا حقیقی بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت علی کے پاس تو مال نہیں ہے، وہ نوکری ووکری کرتے نہیں ہیں، بس ادھر ادھر چھوٹا موٹا کوئی کام کر لیا، کسی کھیت میں پانی ڈال لیا، کچھ مل گیا، ورنہ ساری ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ساتھ رہنا اٹھنا بہنا کھانا پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو حضرت عقیل کی جگہ پر بھی حضرت عباس کو فدیہ کی رقم دینی پڑی۔ حضرت زینب کو اطلاع ملی، بڑی بیٹی مکے میں ہیں، شوہر کے ساتھ آئی نہیں تھی، جب انہیں پتہ چلا کہ شوہر قیدی بنا کے گرفتار کر لیے گئے تو ان کو چھڑانے کے لیے ام المومنین حضرت خدیجہ نے شادی کے وقت حضرت زینب کو ایک موتیوں کی مالا دی تھی، اور وہ زیادہ تر شادی سے پہلے حضرت خدیجہ پہنا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ جب وہ مالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا گیا کہ آپ کی بڑی بیٹی نے یہ مالا بھیجی اپنے شوہر کو فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی۔ دیکھیے حکمران ہیں مدینے کے، وقت کے نبی ہیں، لیکن صحابہ اکرام سے مشورہ کریں، اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو زینب کے قیدی کو بغیر معاوضے کے چھوڑ دو اور زینب کا یہ مال موتیوں کا مالا واپس کر دو۔ صحابہ اکرام راضی خوشی تیار ہو گئے باہر۔ تو یہ جنگ تھی جس میں 70 دشمن کے آدمی مارے گئے، بڑے بڑے سردار، اور 70 قید ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اور اس جنگ پر تبصرے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے جنگ ختم ہونے کے بعد سورۃ الانفال نازل فرمائی۔ مکے میں سورے پہلے اترتے تھے، واقعات بعد میں ہوتے تھے۔ مدینے میں واقعات پہلے ہوتے ہیں، ان سے متعلق احکامات اور نئی تعلیمات، نئی زندگی کا نظام، شریعت اللہ تعالیٰ بعد میں نازل کرتا ہے سوروں کی شکل میں۔ جنگ بدر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال نازل کیا، جس کی کچھ آیتیں میں نے شروع میں تلاوت کی تھی کہ آپ کو اللہ گھر سے حق کے ساتھ نکال کر لے گیا اور لڑنے کے لیے لے گیا، دشمن کی فوج سے لڑنے کے لیے، تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نہیں لے گیا۔ اس لیے خواہ خواہ کے اسلام کے بارے میں یہ مت کریں یہ سی پیس کا مذہب ہے، پیس ہے، تم اتنا پیس مت کرو کہ اس کے پیسز کر کے رکھ دو۔ اسلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ ظالم کو ہاتھ پکڑ کے روکو، انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اے اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ ظالم کا ظلم کرنے والا ہاتھ روک کر مدد کرو۔ تو دشمن اگر تم پر چڑھ آئے صلح کی درخواست مت کرو۔ سورہ محمد پڑھ چکے ہیں، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم۔ صلح کی درخواست مت کرو، بزدل مت بنو، ڈرپوک مت بنو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کچھ مختصر واقعات تھے۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ انفال کا ہم جائزہ لیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔